اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم کربلا کی جانب اپنے سفر پر دوبارہ گامزن ہوں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک ایک روایت ود ریفرنس رکھی تھی کہ 20 سالہ دورہ حکومت جو معاویہ کا تھا، اس پہ کس کس طرح کے ظلم کیے گئے اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے دین سے ڈیویٹ کیا گیا اور کس طرح ایوان اقتدار سے دین کو باہر نکالا گیا۔ وہ میں نے آپ کو ود ریفرنسز دے دیے تھے۔ آپ کے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام میں جو آخری کیل ٹھونکا گیا وہ 56 ہجری میں ٹھونکا گیا، جبکہ 15واں 16واں سال تھا جناب معاویہ کی حکومت کا۔ اس وقت انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ جو تھا وہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے دین کے میں سب سے بڑا جرم تھا جو کہ سرزد ہوا جناب معاویہ سے۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد کرنے کا تھا۔ دیکھیں، یہ اتنا بڑا زہر قاتل تھا اس امت کے لیے کہ اس امت کی آج تک اس سے جان نہیں چھوٹی۔ اور یہ ممنوع کس طرح تھا، میں چند مثالیں آپ کی دیتا ہوں۔ یہ کام سیدنا ابو بکر نے نہیں کیا، یہ کام سیدنا عمر نے نہیں کیا، یہ کام سید عثمان نے نہیں کیا، یہ کام سیدنا علی نے نہیں کیا۔ ان چاروں نے یہ کام نہیں کیا جن کے پاس مہر تھی خلفائے راشدین ہونے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں کے پیچھے کھڑے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ابو بکر کا وصال کا وقت آیا، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر ایک نامی گرامی صحابی تھے، جوان تھے، جہاد میں شرکت کیا کرتے تھے، بہت بڑے کمانڈر تھے اسلامی فوجوں کے، لیکن اس کے باوجود ان کا نام زیر بحث ہی نہیں آیا۔ یہ کویشچن ارائز نہیں ہوا، نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں آیا، کیونکہ یہ ایک ایسی بات تھی جو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد جب سیدنا عمر ابن الخطاب کو خنجر لگا، وہ زخمی ہوئے، تو ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر ایک بہت عبد الرحمن بن ابو بکر سے بھی بہت افضل اور بڑے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر۔ اور عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی ہوئی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو سابقون الاولون میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے باپ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ اسلام قبول کیا اور پھر ان کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ ان کے سابقون الاولون ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چھوٹی عمر کے تھے، بدر میں جانا چاہتے تھے، رسول اللہ نے واپس کر دیا۔ احد میں جانا چاہتے تھے، اس وقت بھی چھوٹی عمر کے تھے، 14-15 سال کے تھے، رسول اللہ نے واپس کر دیا۔ لیکن اس کے بعد خندق میں شریک ہوئے، پھر اس کے بعد تبوک میں شریک ہوئے، حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ شجرہ درخت کے نیچے اصحاب شجرہ میں شمار ہوتے ہیں، درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ ان میں عبداللہ بن عمر کا شمار ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے خیبر میں شرکت کی، عبداللہ بن عمر نے تبوک میں شرکت کی، موتا کی جانب جو لشکر بھیجا گیا عبداللہ بن عمر اس میں شامل تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد انہوں نے جو جہاد ہوا اس میں بھرپور شرکت کی، اور جنگ یرموک کے چند ہیروز جو ہیں ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر ہیں۔ اور اس کے باوجود کہ ان کے باپ جو تھے وہ امیر المومنین تھے، حکمران تھے، انہوں نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ نہیں لیا، کبھی جرنیلی کا عہدہ نہیں لیا، پورے اسلامی لشکر میں ایک سپاہی، عام سپاہی کی حیثیت سے شرکت کرتے رہے، اور وہاں انہوں نے اپنی داغ بٹھائی۔ اور یرموک کے چند لوگ جن کی وجہ سے فتح ہوئی، اور سمجھ لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سوئسائڈ کا فیصلہ کیا، سوئسائڈ اٹیک کا فیصلہ کیا، یعنی اس طرح کا اٹیک کیا کہ 60,000 کے مقابلے میں جو 60 بندے نکلے، عبداللہ بن عمر ان بندوں میں شامل تھے جن بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو بچایا بھی اور فتح یاب بھی کیا۔
اتنے بڑے صحابی تھے عبداللہ بن عمر، اور پھر زہد اور تقوی کے لحاظ سے بھی ان کا کوئی پیرلر ان کی نسل میں، ان کی ہم عمری میں موجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب مشورہ دینے والوں نے سیدنا عمر ابن الخطاب کو یہ مشورہ دیا کہ عبداللہ بن عمر کو نامزد کر دیں، تو ان کا ایک جملہ تھا، بہت باری جملہ ہے، اس جملے پر غور کیجئے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ مینٹلٹی عمر بن خطاب کی کیا تھی اور یہاں معاویہ کی کیا ہے، اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں جو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دین کو دھکے دے کے ایوان اقتدار سے نکالا گیا، یہاں سے یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ سیدنا عمر نے ایک جملہ بولا اور فرمایا، مشورہ دینے والے کو کہا کہ تم چاہتے ہو کہ عمر اپنے بیٹوں کے ساتھ بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں پہن کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے؟ یعنی اس کام کا مطلب یہ تھا کہ اگر سیدنا عمر یہ کرتے تو ان کو بیڑیاں پہنا کر، ان کے بیٹے کو بھی بیڑیاں پہنا کر اللہ کے حضور میں پیش کیا جاتا۔ یہ اس کے کانسیکوینسز تھے سیدنا عمر کے مطابق۔ تو سیدنا عمر نے نہ صرف اپنے بیٹے کی نامزدگی نہیں کی، بلکہ ان کو اپنی زندگی میں ڈسکوالیفائی کر دیا اور کہا کہ یہ خلافت کا امیدوار ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں اتنا بڑا فیصلہ لیا اتنے بڑے صحابی کے لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی امانت کو اپنی وراثت نہیں بنایا؟ دیکھیں، یہ جو اقتدار ہے، جو بھی مسلمان ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے گا، اگر اس کو اقتدار ملے تو یہ اقتدار رسول اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے۔ یہ اور امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص جو کوئی بھی امانت کو اپنی وراثت بنائے، وہ بہت بڑا خائن اور بد دیانت ہے۔ یہ ایک بیسک کامن سینس کا اصول ہے کہ جو کوئی بھی امانت کو اپنی وراثت بنا لے، چاہے وہ امانت کوئی بھی ہو، اگر اس کو اپنی وراثت بنا لے تو اس سے بڑا خائن کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر نے، یعنی کینڈیڈیچر پیش کرنے میں تو دیکھیں کوئی حرج نہیں تھا نا، کہ عبداللہ بن عمر کو بھی وہ ایز اے کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتے، امت ان کو ووٹ دے دیتی، امت ان پر متفق ہو جاتی تو ٹھیک تھا۔ لیکن انہوں نے اتنی احتیاط برتی کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا، یعنی سیدنا علی نے سیدنا حسن کے کینڈیڈیچر سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ وہ نواسے رسول تھے، صاحبزادہ رسول تھے۔ لیکن یہاں سیدنا عمر کا تقویٰ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے کینڈیڈیچر کو بھی نہیں کیا اور ڈسکوالیفائی کر دیا، ان کا یہ کوالیفائی ہی نہیں کر، ڈسکوالیفائیڈ ہے، اور کہا کہ ایسے شخص کو خلیفہ بنا دیا جائے جس کو طلاق بھی دینی نہیں آتی۔ یہ جان بوجھ کے انہوں نے کہا۔ تو یہ کردار تھا سیدنا عمر کا کہ انہوں نے اپنے اس بیٹے کو جو ہر طرح سے کمپیٹنٹ تھا کینڈیڈیٹ بننے کا، امت اس کو بناتی یا نہ بناتی یہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن وہ ایٹ اینی کسی بھی طرح کے کرائیٹیریے پہ چلے جائیں، عبداللہ بن عمر اس کے اوپر پورا اترتے تھے وہ کینڈیڈیٹ بننے کے، خلیفہ کے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو ڈسکوالیفائی کیا۔ سیدنا عثمان کا جب گراؤ ہوا، سیدنا عثمان کے بیٹے جوان تھے اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے کسی بیٹے کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ مولا علی علیہ السلام کو جب زخم لگا، اس وقت لوگوں نے کہا کہ حسن کو نامزد کر دیں، تو فرمایا نہ میں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے منع کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی اس کو اپنی وراثت نہیں بنایا۔ تو لہٰذا یہ خلفائے راشدین کا ایک مسلسل متواتر سنت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیار اور حکم کے عین مطابق تھی کہ یہ حکومت رسول اللہ نے کی امانت ہے، اس امانت کو وراثت نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ سب سے بڑی ڈیویشن جناب معاویہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد کر کے کی، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف جگہوں پہ خط لکھے اور لوگوں سے بیعت لینی شروع کی، لیکن 5 بندوں نے بیعت دینے سے انکار کر دیا اور اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی باقی تو سب نے بیعت کر لی تھی، 5 ہی نے بیعت نہیں کی تھی، اور بھائی وہ 5 بندے نہیں تھے، وہ پوری امت تھی۔ اب آپ اگر موجودہ حالات میں بھی دیکھیں،
اگر ہم آج دیکھیں تو عمران خان، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، MQM، مینگل اور اچکزئی اور ولی خان گروپ ANP، یہ 6-7 بندوں کو بٹھا کے اگر کوئی فیصلہ کیا جائے گا تو اس کو لکھا جائے گا کہ یہ قوم کا متفقہ فیصلہ ہے۔ بندے تو یہ 6 یا 7 ہوں گے، یہ 7 بیٹھ کے جو فیصلہ کریں گے یہ سمجھا جائے گا کہ جناب یہ متفقہ فیصلہ ہے، یعنی نواز شریف بیٹھ جائے، زرداری بیٹھ جائے، عمران خان بیٹھ جائے، مینگل بیٹھ جائے، اچکزئی بیٹھ جائے، مولوی فضل الرحمان بیٹھ جائے اور ولی خان گروپ بیٹھ جائے، MQM بیٹھ جائے، یہ تقریباً 8 بندے بنتے ہیں، 8 بندے بیٹھ جائیں تو یہ ایک فیصلہ کریں تو یہ 25 کروڑ عوام کا فیصلہ تصور ہوگا۔ اسی طرح یہ جو 5 بندے تھے یہ امت تھے پوری کی پوری۔ یہ مولانا جناب ابو العلا مودودی صاحب نے بہت بڑا جملہ ایک کہا ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ سب نے بیعت کر لی تھی، حسین نے نہیں کی تھی، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب نے کیوں کی تھی۔ تو یہ جو 5 افراد تھے میں ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں: عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر صدیق کے بیٹے، عبداللہ بن عمر، عمر ابن الخطاب کے بیٹے، عبداللہ بن زبیر، زبیر بن عوام کے بیٹے، عبداللہ بن عباس، جناب سیدنا عباس کے بیٹے، اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہم اجمعین۔ ان 5 افراد نے ببانگِ دہل کہا کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کا مطلب تھا کہ پوری امت کا متفقہ فیصلہ تھا، یہ پوری امت کے نمائندہ تھے اس وقت، پوری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور اس کی ڈپکشن باقاعدہ دی مروان لانتی نے۔ یہاں میں اب آپ کو وہ واقعہ سناؤں گا، میں نے وہاں پینڈنگ چھوڑا تھا جب پہلے ایک ذکر کیا تھا۔ مروان نے یہ بات جو ہے مسجد نبوی میں کی اور اس انداز میں کی، اب آپ دیکھیے گا، الفاظ دیکھیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ یہ کیا ڈرامے بازی، یہ کیا چکر چل رہا ہے کہ اللہ نے امیر المومنین کے دل میں ایک بات ڈالی ہے، یعنی اللہ پہ ڈالا کہ اللہ نے امیر المومنین کے دل میں ایک بات ڈالی ہے کہ امت کے مفاد میں ان کے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا جائے، جس طرح آج بھی کہتے ہیں کہ قوم کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ اور ساتھ اس نے اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے کہا کہ دیکھو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا۔ اب یہاں میں یہ غلط فہمی دور کرتا چلوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو غلط العام کی حیثیت سے ہمارے کورسز میں بھی پھیلی ہوئی ہے اور ہمارے تمام معاشرے میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بنو امیہ کا پھیلایا ہوا غلط العام ہے، مس گائیڈنس ہے کہ جناب ابو بکر نے عمر کو نامزد کیا تھا۔ بالکل قطعی طور پر غلط بات ہے، جناب ابو بکر نے سیدنا عمر کی سولی یا وداؤٹ کنسلٹیشن نامزدگی نہیں کی تھی، انہوں نے پہلے ایک ایک بندے سے مشورہ کیا تھا، جو بڑے بڑے سردار تھے سب، جن کو اہل الرائے اور اہل العقد کہتے ہیں، جو رسول اللہ کے قریبی بندے تھے، ان سب سے ایک ایک کر کے مشورہ کیا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی، پھر سیدنا ابوبکر صدیق کے درمیان اور ان کے درمیان باقاعدہ یہ ڈائلاگ بھی ہوا تھا، اور ان میں طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں وہ پیش تھے اس مخالفت میں، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کو قائل کیا تھا آرگومنٹس کے ذریعے کہ اس سے بہتر چائس ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے مسجد میں جا کر پوری پبلک کے سامنے یہ تجویز دی تھی اور کہا تھا کہ میری یہ تجویز ہے، اگر تم اس کو مانو تو میں تمہارے اوپر یہ چھوڑتا ہوں، میرا جبر کوئی نہیں۔ یہ الفاظ تھے کہ میرا تمہارے اوپر جبر کوئی نہیں۔ تو یعنی انہوں نے عمر کو صرف بطور کینڈیڈیٹ پیش کیا تھا، اور بطور کینڈیڈیٹ پیش کرنے سے بھی پہلے انہوں نے ایک ایک بندے سے فردن کنسلٹیشن کی تھی، اس کے بعد عمر کو ایز اے کینڈیڈیٹ پیش کیا تھا، اور مسلمانوں کے اجتماع عام میں باقاعدہ طور پر اس کی انڈورسمنٹ لی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی تھی
تو دوبارہ سے پھر سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا کہ میری بیعت اگر تم کرتے ہو تو میں تمہارا حکمران بنتا ہوں. تو دوبارہ سے پھر بیعت کی گئی تھی مجمع عام میں. یہ اس طرح کا کنسلٹیٹو پروسیس تھا جس کے ذریعے سے سیدنا عمر خلیفہ بنے تھے. یہ بالکل بکواس، غلط العام اور بنو امیہ کا کیا ہوا پراپیگنڈا ہے کہ ابوبکر صدیق نے عمر کو نامزد کیا تھا. اور یہ اہل تشیع بھی اس پہ پراپیگیٹ کرتے ہیں، اور ہمارے سنی بھی آنکھیں بند کر کے ان کے پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے. یہ بنو امیہ کی پھیلائی ہوئی بات ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہماری تمام احادیث کی کتابوں میں مروان کا یہ جملہ موجود ہے کہ جس طرح اس نے اس وقت تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں اللہ نے یہ امیر المومنین کو بات سجائی ہے، اور ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا نا. تو اسی وقت عبد الرحمن بن ابو بکر کے صاحبزادے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ خاموش رہو، یہ ابو بکر کی سنت نہیں ہے. ابو بکر نے عمر کو نامزد نہیں کیا تھا کیا؟ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کیا عمر ابو بکر کا بیٹا تھا یا ابو بکر کا رشتہ دار تھا؟ تم سیدھی طرح کہو کہ تم اسلام میں کیسر و کسرا کی سنت کو لانا چاہتے ہو. یہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا تو مروان بن حکم جو مدینہ کا گورنر تھا اس نے اسی وقت کہا کہ اس کو گرفتار کر لو. اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لو. تو سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر باغ کے اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں چلے گئے، چونکہ وہ ان کی بہن تھیں، کوئی پردہ نہیں تھا، تو وہ ان کے وہاں چلے گئے. تو یہ ممبر سے اٹھ کے ان کے پیچھے دوڑا، اور جب وہ اندر داخل ہو گئے تو اس نے وہاں کھڑے ہو کے بکواس کرنی شروع کر دی. تو اندر سے اماں نے کہا کہ خاموش رہو، تم پر لعنت کی تھی رسول اللہ نے تمہارے باپ پر اور تمہارے باپ کی اولاد پر، اور اس وقت تم اپنے باپ کے صلب میں موجود تھے. یہ صحیح ترین حدیث ہے جناب والا. یہ جو لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں ان کے پاس دو آپشنز ہیں، یا جھوٹ اور کذب کا الزام لگائیں اما عائشہ صدیقہ پر، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور یا پھر یہ مروان کو لعنتی تسلیم کریں اور اس ساری نسل کو شجرۃ الملونہ تسلیم کریں. کیونکہ اما عائشہ نے کہا کہ تمہارے باپ اور اس کی اولاد پر رسول اللہ نے لعنت کی تھی اور تم اس وقت اس کے صلب میں موجود تھے. یہ بات یا اما عائشہ کی مانے یا اما عائشہ کے خلاف کوئی الزام لگائیں یا اس کو لعنتی مانے، آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. اور اما عائشہ پر، میری ماں پر، صدیقہ طاہرہ طیبہ کے اوپر کذب کا کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ مروان ہر صورت میں شجرۃ الملونہ سے تعلق رکھتا ہے، ایک لعنتی شخص ہے، ہم اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے. تو یہ ڈائلاگ جو ہے یہ موجود ہے، اور اماں کا حکم اس کے اوپر موجود ہے اس مروان کے لعنتی ہونے کے بارے میں اور حکم کی اولاد کے لعنتی ہونے کے بارے میں. یہ جناب والا یہ ایک اس طرح کا کیل جو ہے وہ اسلام میں ٹھونکا گیا. اور پھر معاویہ مدینہ خود تشریف لائے، اور خود تشریف لا کے ان پانچوں کے ساتھ انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا داؤ کھیلا اور وہ ملاقات کی. یہ ڈائلاگ طبقات ابن سعد میں بھی آیا ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی آیا ہے، اور تاریخ طبری میں بھی آیا ہے. انہوں نے پہلے سب سے جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور انہیں کہا کہ یہ 5 بندے جو بغاوت کر رہے ہیں تم ہی ان کے لیڈر ہو. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ میں لیڈر ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں تم ہی لیڈر ہو. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم سمجھ لو پھر میں لیڈر ہوں. انہوں نے کہا کہ تم اس طرح نہ کرو، دھمکیاں دیں جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلایا اور ان کو بھی یہی کہا کہ تم لیڈر، یعنی جس بندے کو بلاتے تھے اس کو کہتے تھے ان 5 کا لیڈر تم ہی ہو. یہ ایک داؤ پیچ کھیل رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی اسی طرح حیرانگی کا اظہار کیا کہ میں لیڈر ہوں ان کا؟ ان کے ہاں تم ہی لیڈر ہو. تو یاد ان عبد الرحمن ابی بکر کو قتل کی دھمکی دی معاویہ نے کہ میں تمہیں قتل کرا دوں گا اگر تم نے مخالفت کی میرے فیصلے کی. تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرواؤ گے تو اللہ تمہیں جہنم میں پھینکے گا
اور اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر مکہ بھاگ گئے، مکہ سے پھر وہاں آگے چھپ گئے پہاڑوں میں، وہاں ان کو لاش ملی، مردہ پائے گئے، واللہ عالم خود ان کو طبعی موت آئی یا کوئی انہوں نے قتل کیا گیا، واللہ عالم، لیکن یہ واقعہ ہوا۔ اچھا جی، اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کو بلایا، ان کے ساتھ بھی اس طرح ہی کیا، اور ان کو بھی کہا کہ تین پانچوں میں سے تم ہی لیڈر ہو۔ پھر عبداللہ بن عمر کو بلایا، ان کو بھی یہی کہا کہ ان پانچوں کے تم ہی لیڈر ہو۔ تو عبداللہ بن عمر نے بہت اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ پبلک میں بیٹھ جاؤ اور یزید کو بیعت کے لیے پیش کرو، اگر پوری پبلک بیعت کر لے گی تو میں بھی کر لوں گا۔ اس طرح سب نے اپنی اپنی فردن فردن جان چھڑائی، لیکن انہوں نے پھر بھی جان نہیں چھوڑی، اور ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، وہ متنازع واقعہ ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ بعض جگہ پہ وہ کہتے ہیں جی یہ ضعیف ہے روایات، بعض کہتے ہیں صحیح ہیں، لیکن وہ واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ معاویہ نے ان 5 بندوں کو مسجد نبوی میں بٹھایا، اور درمیان میں پردہ کیا، اور پیچھے جلاد کو بٹھایا، اور ان کو کہا کہ تم نے ہاں یا نہ کچھ بھی نہیں بولنا، یعنی نہ ہاں کرنی ہے یا نہ ہی نہ کرنی ہے، کوئی لفظ بھی منہ سے نہیں نکالنا۔ اور پردے کے پیچھے جلاد کھڑے کیے تلواریں دے کے، اور کہا کہ جو ہی ان میں سے کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ تو وہاں مجمع میں کہا کہ ان 5 بندوں نے بھی بیعت کر لی ہے۔ تو اب انہوں نے نہ ہاں کی نہ کی، یہ ایک واقعہ ملتا ہے، واللہ عالم یہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے، اس پہ میں حکم نہیں لگاتا، میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 5 بندے امت کے نمائندہ تھے، ان کے پیچھے پوری امت کھڑی تھی، یہی امت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس امت نے، پوری امت نے اپنے لیڈران کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے ذریعے معاویہ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا، اور یزید کو خلیفہ ماننے سے یا ولی عہد ماننے سے انکار کیا۔ اب یہ انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے مختلف علاقوں میں لوگ بھیجے، اور وہ گورنر کیا کرتے تھے، جمعے کی خطبے میں پڑھتے تھے جی بیعت کر لی جی، کر لی، چلو جی اوکے، خط بنا کے بھیج دیتے تھے جی آج کوفے میں بھی بیعت ہو گئی، آج بصرے میں بھی ہو گئی، آج مدائن میں بھی ہو گئی، آج خراسان میں بھی ہو گئی، اس طرح۔ تو انہوں نے ایک پراپیگنڈا 4 سال پھر مسلسل یہ پراپیگنڈا کرتی رہی پوری گورنمنٹ مشینری، کہ یزید پر بیعت کر لیا ہے، یزید پر بیعت کر لیا ہے، امت متفق ہو چکی ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر انتقال کر گئے، لیکن اس کے بعد باقی 4 بندے بچے، 4 شیر ہمارے بچے، جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جناب عبداللہ بن عمر، جناب عبداللہ بن زبیر، اور جناب عبداللہ بن عباس، سلام اللہ علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان چاروں کے اوپر۔ انہوں نے معاویہ کی وفات تک کسی کی، یزید کی بیعت نہیں کی، اور اس کے بعد 60 ہجری میں جب معاویہ بیمار ہوئے، اس وقت دوبارہ سے انہوں نے جو ہے وہ اب شام میں اعلان کروائے کہ میرے بعد جو ہے وہ یزید حکمران ہوگا، اور 60 ہجری میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس وقت ان کا یہ ہونہار بیٹا شکار اور شباب کی محفلوں میں مشغول تھا، اور یہ اپنے باپ کے جنازے میں بھی شرکت نہ کر سکا۔ اس کو واپس بلایا گیا، واپس بلا کے اس کو مسند اقتدار کے اوپر بٹھایا گیا، اور اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ امیر معاویہ نے، پھر جب مروان جو ہے 56 ہجری تک وہ گورنر تھا، پھر اس کے بعد مروان نے اس کو اتار دیا، امیر معاویہ نے مروان کو گورنری سے اتار دیا، اور ولید بن عتبہ جو بتیجا تھا معاویہ کا، ابو سفیان کا ایک دوسرا بیٹا تھا عتبہ، اس کا بیٹا تھا ولید بن عتبہ کو گورنر بنا دیا، اور مروان اس کا معاون بن گیا۔ تو اس وقت جو تھا نا جی، ہائے، اس وقت جب ولید بن عتبہ گورنر تھا تو معاویہ کا وصال ہوا، تو یزید نے حکومت سنبھالی، اور ولید بن عتبہ کو خط لکھا، اور انہیں کہا کہ ان چاروں سے بیعت لو، اگر بیعت نہ کریں تو ان کے سر اڑا دو۔ اب سب سے پہلے ولید بن عتبہ اور مروان بن حکم بیٹھے تھے، ان کو خط ملا کہ یہ وصال ہو گیا ہے معاویہ کا، اور یزید بیٹھ گیا ہے تخت پہ، اور اس نے یہ حکم بھیجا ہے کہ حسن بن علی
عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس سے بیعت لو، اور اگر یہ بیعت نہ دیں تو ان کے سر اڑا دو۔ تو سب سے پہلے اس نے کہلوا بھیجا جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ان کو بلا کے لے کے آیا جائے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ چل رہا تھا، یعنی پتا تھا لوگوں کو کہ معاویہ کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اکٹھے تشریف فرما تھے۔ اس وقت ہرکارہ بلانے آیا اور کہا کہ آپ کو امیر مدینہ بلا رہے ہیں، جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ وہاں پہ بولا جو کہ ریکارڈڈ جملہ ہے، البدایہ و نہایہ میں بھی ہے، تاریخ طبری میں بھی ہے۔ امام نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ ان کا طاغوت مر گیا ہے۔ معاویہ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے طاغوت قرار دیا۔ اگر یہ جملہ روایتاً ٹھیک ہے، جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، تو پھر جناب والا آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ اور اگر یہ کسی نے جھوٹا روایت کیا ہے تو وہ جانے اور اس کا گناہ جانے۔ یہ رپورٹڈ جملہ ہے کہ جناب حسین نے طاغوت قرار دیا۔ طاغوت کیا ہوتا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا بھی قرآن پڑھتے ہوئے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ امام آپ نہ جائیے اس وقت۔ امام نے کہا نہیں میں جاؤں گا، لیکن میں اپنے بندے ساتھ لے کے جاؤں گا، اپنے گارڈز ساتھ لے کے جاؤں گا۔ امام اپنے گارڈ ساتھ لے کر گئے اور انہوں نے اپنے گارڈز باہر کھڑے کیے اور ان کو کہا کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے یا تم سمجھو کہ اندر آوازیں بلند ہونی ہیں تو بلا اجازت اندر حملہ کر دینا۔ امام کا پکا ارادہ تھا اس وقت۔ امام تیار ہو چکے تھے فلی طور پر قیام کرنے کے لیے اور اس طاغوتی حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے۔ اسی وقت امام کا ذہن بن چکا تھا۔ امام نے وہاں داخل ہوئے اور وہ جو تھا ولید بن عتبہ، اس نے کہا کہ اللہ نے معاویہ کی روح قبض کی، معاویہ نے وصال کیا ہے اور یزید بن معاویہ حکمران بنا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے بیعت لیں۔ تو امام نے کہا کہ میرے جیسا بندہ رات کے اندھیرے میں چوری چھپے بیعت نہیں کر سکتا، صبح مجمع عام منعقد کرو اور اس میں بیعت کا مطالبہ کرو۔ لوگوں نے بیعت کر لی تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ یہ ایک متفقہ آپشن اپنایا تھا ان سب لوگوں نے کہ اگر کہا جائے گا تو ہم یہی کہیں گے۔ تو اس پہ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اب چلتا ہوں۔ تو جو مروان بن حکم لعنتی تھا اس نے ولید بن عتبہ کو کہا کہ ولید اس کی گردن اتار دو۔ اتنا لعنتی شخص تھا یہ۔ اس نے کہا کہ ولید ابھی اس کی گردن اتار دو، اگر یہ آپ یہاں سے چلا گیا تو دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو یہ جملہ جب امام نے سنا، امام پلٹ چکے تھے دروازے کی طرف، تو امام نے اپنا رخ پلٹا اور اپنی تلوار کے دستے کے اوپر ہاتھ رکھا شیر نے، اور کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ پھر یہ دونوں جو ہیں خاموش ہو کے چپ کر کے بیٹھ گئے، اور اتنی دیر میں امام کے جو محافظ تھے انہوں نے بھی سن لی آواز، وہ بھی اندر آنے شروع ہو گئے۔ تو امام ان کو لے کے واپس چلے گئے۔ یہ پہلا انکار تھا حسین کا، اور یہ قیام کا اعلان تھا حسین کا۔ حسین نے نہ صرف بیعت سے انکار کیا، بلکہ حسین نے اپنے تلوار کے دستے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنی شمشیر انہیں دکھا کے یہ اعلان کیا کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا، میں اس حکومت کو نہیں مانتا۔ جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حسین نے جناب یہ کیا، وہ تو آرام سے جا رہے تھے، وہ صلح جوئی کے لیے، ناٹ ایٹ آل، حسین الان انہوں نے قیام کیا ہے اور الان کہا ہے کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا۔ آپ اس کو بغاوت کہہ لے، بغاوت کسی صورت نہیں کہی جا سکتی۔ امام حق کی بغاوت نہیں ہوتی، امام حق کا قیام ہوتا ہے۔ تو امام نے قیام کیا اور امام اس حکومت کو الٹنا چاہتے تھے۔ جو کوئی مرضی تو جہاد بیان کرتے چلو، ہمارا یہ موقف ہے جو اصل تشریحات سے ہمیں ملتا ہے اور امام کے اقوال سے ملتا ہے
کہ امام اس حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے، ہم بالکل اس کے اوپر ڈیفینسو نہیں ہوتے، بالکل امام کا یہ حق تھا، حق نہیں تھا جناب امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ 100% فرض اور تھا، کیونکہ اسلام کی بنیاد ہلا دی گئی تھی، ایک بہت بڑا خنجر اسلام کی پیٹھ میں گونپ دیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کو وراثت بنا دیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ کے مطلب کو مٹا دیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ کے مقصد کو ختم کر دیا گیا تھا، حکومت الہی وراثت کی شکل میں بدل گئی تھی۔ یزید کہتے ہیں جی شرابی تھا، کبابی تھا، وہ کچھ بھی نہ ہوتا، وہ ولی ہوتا، وہ زاہد ہوتا، وہ عابد ہوتا، اس کے باوجود وہ اسلامی سلطنت کے اوپر بیٹھنے کا حقدار نہیں تھا۔ نامزدگی اور ولی عہدی کے ذریعے یہ وہ زہر قاتل تھا جو معاویہ نے اس امت میں انجیکٹ کیا، اور اس زہر کے اثرات آج تک باقی ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ امت غلامی کے اندھیروں میں دبتی چلی گئی، دبتی چلی گئی، دبتی چلی گئی، اور پھر ایسے ایسے گل کھلائے ان حکمرانوں نے کہ الحفیظ الامان، اور جس کو اقبال نے کہا تھا کہ بلیک سپاٹ آن دی فیس آف اسلام، جس ملوکیت نے لگایا، اس کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ ولی عہدی کے ذریعے نامزدگی کر کے آخری کیل ٹھونکا گیا، اور اس کے خلاف تلوار مدینے میں ہی لہرا کے میرے حسین نے اعلان جہاد اور اعلان قیام کیا۔ حسین حق پر تھے، حسین حق پر ہیں، حسین حق پر رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔